أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. صدق الله العظيم. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 71 آپ کے سامنے پڑھی گئی. انشاءاللہ 7 آیات کا 71 سے 77 تک 7 آیات کا آج مطالعہ ہم کریں گے انشاءاللہ. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے اسے نجات دی، إِلَى الْأَرْضِ، زمین کی طرف، اس سرزمین کی طرف. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، ہم نے اس کو نجات دی اور لوط علیہ السلام کو، إِلَى الْأَرْضِ، اس سرزمین کی طرف، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، للعالمین، دنیا والوں کے لیے، جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے. ہم نے اس کو اور لوط علیہ السلام کو، کس کو؟ اس سے پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ارادہ کیا تھا اس کے ساتھ ایک چال کا. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، تو ہم نے انہیں کر دیا خسارہ اٹھانے والوں میں سے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے چال چلی تھی. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ابھی ہم نے ختم کیا نا پچھلے درس میں. تو یہاں بھی آپ کو سمجھنا چاہیے یہ چال کیا تھی، اس کا تذکرہ بہت کم لوگوں نے کیا ہے. وہ چال دراصل کیا تھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ جب انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ان کو ہم جلائیں گے، تو اپنی جگہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ بھائی دیکھو عجیب قسم کا یہ جھنجٹ پیدا ہو رہا ہے، لوگوں میں عجیب قسم کی وہ ایک قسم کا ایک نیا خیال آ رہا ہے، ان کی طرف لوگ جا رہے ہیں. ہماری بات کل چلے یا نہ چلے، ہم ایسا کریں گے ان کو جلا ڈالیں گے. جب انہیں جلائیں گے تو پھر ہم بتائیں گے لوگوں کو کہ دیکھو جل گئے، اگر یہ سچ مچ نبی ہوتے تو نہیں جلتے، لہذا آؤ ایسا کریں گے ان کو ہم جلا ڈالیں گے. وہ ایک چال انہیں چلی تھی، لیکن اللہ کا یہ کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا. گویا ان کی اس چال کو جو ہے وہ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ارادہ کیا تھا ایک چال کا، لیکن وہ ان کے خلاف ہی پڑ گئی. اس سے لوگوں کے دلوں میں اور یقین ہو گیا کہ نہیں واقعی، کیونکہ اس آگ میں رہے بہت سارے دنوں تک رہے، 40 دن تک کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ اس سے بڑا، کچھ لوگ 6 مہینے کا بھی اس میں آتا ہے. کچھ مفسرین نے کہا کہ 6 مہینے ان کو آگ ہی میں رکھا، اتنی بڑی آگ تھی وہ، اور اس کو بھڑکاتے رہے. لیکن جب وہ 6 مہینے بھی مکمل ہوئے یا کتنے مہینے رہے وہ آگ میں، جب وہاں سے وہ باہر آئے تو ان کے والد آزر، ان کے والد کا اور بھی نام آتا ہے، تاریخ بھی آتا ہے، بہرحال جو بھی ہے، آزر اس وقت بول اٹھا، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور اس کی زبان سے بھی نکل گیا نعم الرب رب ابراہیم، کہ رب تو ہمارے بھی ہیں مگر ابراہیم کیا کہنے تمہارے رب کے. کیونکہ انہوں نے جب دیکھا کہ جس رسی سے انہوں نے باندھ کے رکھا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، وہ رسی بھی جل گئی ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کے بدن پہ جو بال تھے وہ بال نہیں جلے تھے، وہ بالکل محفوظ تھے، بال تک محفوظ تھے، حالانکہ وہ رسی جل چکی تھی. تو اس وقت نکل گیا ان کی زبان سے نعم الرب رب ابراہیم، کہ اے ابراہیم کیا رب ہے تمہارا، کیا رب ہے تمہارا، کتنا اچھا رب تمہارا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے ایک چال چلی تھی مگر وہ الٹی پڑ گئی ان پہ، ہم نے ان کو نیچے کر دیا، ان کو خسارہ اٹھانے والوں میں سے کر دیا. یہاں تذکرہ نہیں ہے پھر ان کے ساتھ کہ نمرود کے ساتھ کیا ہوا، اس کی قوم کے ساتھ کیا ہوا. ایک جگہ پہ اس کا اشارہ ملتا ہے کہ ان پر ہم نے ان کی چھت ڈال دی، ان کو دبا دیا، ان پر بھی عذاب بعد میں آ گیا. اور نمرود کو تو ایک مچھر کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. بہرحال
پھر اب تذکرہ ہے کہ اس وقت پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے، اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، اس کو اور لوط کو، وہ ایک ہی شخص پوری قوم میں سے اس پر ایمان لایا تھا، اور وہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام۔ تو فرمایا پھر ہم نے اس کو یعنی ابراہیم کو اور لوط کو، ابراہیم کے بھتیجے لوط کو ہم نے نجات دی، بچا کر لے نکلے ہم اس سرزمین کی طرف جس کو ہم نے برکت دے رکھی ہے دنیا والوں کے لیے، وہ ہے شام کی سرزمین یا فلسطین، سے آج ہم کہیں گے شام یا فلسطین کی سرزمین کی طرف، وہاں سے ہم اس کو لے آئے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور وَهَبْنَا ہم نے عطا کیا، ہم نے دیا لہو اسے ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق جیسا بیٹا ہم نے اس کو عطا کیا۔ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور اضافی طور یعقوب بھی، اور یعقوب بھی ہم نے دیا اس کو نافلہ، نفلی یا اضافی طور پہ، یعنی مانگا، اولاد کی دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، ہم نے اولاد بھی دی اور اضافی طور پوتا بھی یعقوب جیسا دیا، ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہر ایک کو ہم نے بنایا صالح، یعنی جتنے بھی ان کی پشت سے نبی نکلے، کیونکہ وہ آپ ذہن میں رکھیے برکت دے رکھی ہم نے اس سرزمین کو، شام اور فلسطین کی سرزمین کے لیے کیوں کہا گیا ہے برکت؟ مادی لحاظ سے بھی اسے برکت دی گئی ہے اور روحانی لحاظ سے بھی۔ مادی لحاظ سے ایسے برکت ہے کہ وہ سرزمین جو ہے سرسبز ہے، وہاں بہت زیادہ چیزیں بنتی ہیں، وہ سونا اگلنے والی زمین ہے، اور روحانی طور سے کہ یہ 2000 برس جو تھے، 2000 برسوں میں وہاں بہت زیادہ انبیاء اسی سرزمین پہ آئے، اس تعداد میں کسی اور سرزمین پہ انبیاء نہیں اتارے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے اس سرزمین پہ اتارے۔ اس اعتبار سے روحانی طور بھی یہ بابرکت ہے اور مادی طور بھی یہ بابرکت ہے۔ تو پھر اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا بھی عطا کیا ابراہیم کو، اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا، اور سب کو ہم نے، یہ سارے ہی لوگ جتنے بھی انبیاء تھے یہ صالحین تھے۔ اس سے ضرب پڑتی ہے اس چیز پر جو آپ کو بائبل میں ملے گی، بائبل میں عجیب قسم کے کردار پیش کیے گئے ہیں انبیاء کے، خصوصاً لوط علیہ السلام کے بارے میں تو ایسی بےہودہ بات کی گئی ہے کہ وہ زبان پہ لانا بھی انسان اچھا نہیں سمجھتا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کے بارے میں ایک صاف دو ٹوک الفاظ میں کہا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ہم نے ان سب کو صالح بنایا تھا، وہ نیک تھے، کوئی گندی بات ان سے سرزد نہیں ہوئی، کوئی بھی کوئی بھی ایسی بات جو ایک نبی کے شأن شان نہ ہو وہ نہیں تھی ان میں، بالکل سارے ہی صالح لوگ تھے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے بنایا انہیں ائمہ، یہ امام کی جمع ہے، ہم نے ان کو امام بنایا، راہبر بنایا، یہدون بامرنا، یہ ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے، یہ انہیں گائیڈ کرتے تھے، یہ انہیں ہدایات فراہم کرتے تھے ہمارے حکم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے وحی کیا تھا ان کی طرف، ہم نے اپنے حکم کے ذریعے انہیں یہ ہدایت دے رکھی تھی، وحی کے ذریعے جو ہم ان پر حکم اتارتے تھے ان کے ذریعے ہم نے انہیں یہ ہدایت دے رکھی تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اس چیز کا فعل الخیرات، نیک کاموں کا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فعل الخیرات، ہم نے وحی کے ذریعے ان کو ہدایت دی تھی کہ وہ کریں نیک کام، بہتر کام، اچھے کام، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کریں، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہم نے دیا ہے۔ یہاں نیک کاموں کا تذکرہ الگ، پھر نماز اور زکوٰۃ کا حکم الگ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کبھی کبھی ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ بھائی ان نے دین سمجھ رکھا ہے بس نماز کو، بس نماز پڑھو نماز پڑھو، اور دوسری چیزوں کی طرف دیکھتے نہیں، بلکہ اس کی اہمیت ہی کچھ ایسی ہے نماز کی،
تمام انبیاء جتنے بھی آئے ہیں ان کی یہاں نماز اور زکوٰۃ فرض رہی ہے. نماز اور زکوٰۃ کے بغیر کسی بھی نبی کا تصور ہی نہیں. اس کی اتنی اہمیت ہے، اس قدر اہمیت ہے. یہ ٹھیک ہے کہ نیک کام، اس کے علاوہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، ان کا لین دین ٹھیک ہو، ان کے معاملات ٹھیک ہوں، ان کا کردار ٹھیک ہو، بہت ساری چیزیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے. لیکن نماز اور زکوٰۃ جو ہے اس کا الگ سے اس کی اہمیت ہے، الگ سے بیان کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے، بار بار آپ دیکھیں گے کسی بھی نبی کا تذکرہ کر دیکھیں گے آپ، کسی وہاں آپ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم ملے گا. بہرحال یہاں کیا فرمایا کہ ہم نے ان کو وحی کے ذریعے ہدایت دے رکھی تھی کہ وہ اچھے کام کریں، بہترین کام کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیتے رہیں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ تھے سارے ہمارے عبادت گزار، ہماری عبادت کرنے والے تھے یہ سارے ہی لوگ. وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام، آتَيْنَاهُ، ہم نے اسے عطا کیا، حکما و علما، حکم اور علم. یہ قرآن پاک میں جہاں بھی آئے دونوں الفاظ حکم اور علم، یہ نبوت کے معنی میں آئے، یعنی ہم نے ان کو نبوت عطا کی ہے. ایسے بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے حکم جو ہے قوت فیصلہ کو کہتے ہیں، دانائی کو کہتے ہیں، حکمت کو کہتے ہیں. جو حکم ہے اور حکومت کو بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو اگر اختیارات حاصل ہوں اس کے لیے بھی لفظ حکم ہوتا ہے. تو فرمایا ہم نے لوط علیہ السلام کو حکم عطا کیا، دانائی عطا کی، نبوت عطا کی، صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا کی ہم نے لوط علیہ السلام کو. وہ علم اور علم سے یہاں مراد علم وحی ہے، وحی کے ذریعے جو علم دیا جاتا ہے انبیاء کو. وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے اسے نجات دی، بچایا اسے، من القریہ، اس بستی سے، التی کانت تعمل الخبائث، اس بستی سے جس بستی جو تھی خبیث کام کیا کرتی تھی، جو بستی گندے کام میں ملوث تھی. آپ سب جانتے ہیں صدوم ہے یہ، کیونکہ جب عراق سے چلے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام فلسطین تک، وہ ایک ساتھ آئے، پھر صدوم میں لوط علیہ السلام کو رکھا گیا کہ وہ وہاں پہ یہ دعوت کا کام کریں. لیکن وہاں کے لوگ انتہائی خبیث قسم کے تھے، وہ خبیث قسم کے کام کرتے تھے. آپ سب جانتے ہیں لواطت جسے نام پڑا، پھر وہ اپنی خواہش پوری کرتے تھے مردوں سے، جب ہومو سیکچوئلٹی کہتے ہیں، ہم جنس پرست تھے وہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اس بستی سے نجات دی، اس کو بچا کر وہاں سے نکال لائے ہم. اس کی تفصیل دوسری جگہوں پہ آئے گی، وہاں بھی ہم پڑھیں گے، سورۃ الحجر میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں. تو فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ، بے شک وہ کانو تھے، قَوْمَ السَّوْءٍ، برے لوگ، فاسقین اور بدکار تھے وہ. یعنی وہ لوگ جو تھے اس بستی کے لوگ، وہ بہت ہی برے لوگ تھے اور بدکار تھے وہ. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اسے داخل کیا اپنی رحمت میں، لوط علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کیا. إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ تھے صالحین میں سے. إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. آیت نمبر 75 تک آگے یہیں پہ آج تک کریں گے کمپلیٹ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان آیات پہ ہی، جو آیات ہم نے آج پڑھی، آیت نمبر 71 تا 75، ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ٹھیک طرح سے ان آیات کو ضرور آپ یہاں سے جا کر گھر میں بھی دیکھا کریں. جب گھر میں آپ دیکھیں گے آپ کے ذہن میں کچھ اور باتیں آئیں گی، کچھ اور تفاسیر کا بھی آپ مطالعہ کریں گے. ایک شوق جب تک نہ ہمارے اندر پیدا ہو قرآن جاننے کا، قرآن فہمی کا شوق، تب تک ہم کچھ سیکھ نہیں سکتے.
اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہماری محبت نہ ہو، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہ ہو، یہ تو عجیب جیسی بات لگتی ہے۔ بہرحال ہمیں عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔